Assalamu alaikum and welcome to Of Great Place by Sir Francis Bacon. So this is widely quoted or the most aphoristic essay by Francis Bacon. सबसे important essay इसका सबसे खूबसूरत essay है. This is all about worldly success, that how you can succeed in the world. اور خوبصورتی اس لیے کہ اس کے اندر بے شمار اقوال زریں اور aphoristic اور aphorisms جو ہیں اس نے یوز کیے. So let's see the text. Men in great place are Fry's servants. کہ جو لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں اور بہت آزاد ہیں، ان کے بارے میں بیکن کا خیال یہ ہے کہ وہ غلام ہیں، اور وہ تین طرح کے غلام ہیں، یعنی تین مختلف چیزوں کے ملازمین ہیں. وہ servants of the sovereign or state، بادشاہ کے یا ملک کے، servants of fame، اپنی ریپوٹیشن کے، and servants of business، اور اپنے کام کے. So they have no freedom, neither in their persons, nor in their actions, nor in their times. تو وہ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بہت آزاد ہیں، ان کے پاس کوئی ذاتی فریڈم ہی نہیں ہے. Neither in their persons، نہ اپنی پرسنل لائف میں، nor in their actions، نہ اپنے ایکشنز میں، nor in their times، نہ اپنے ٹائم ٹیبل میں. For example، ایک بندہ بہت بڑی پوزیشن پہ ہے. Let's say he is the prime minister of a country or president. So اس کے پاس پرسنس یعنی اپنی پرسنل لائف کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ کہیں پہ وی ریئرلی سی کہ ایک بندہ اتنا کمیٹڈ ہو کہ بہت زیادہ نمازیں وغیرہ بھی پڑھتا ہو، اللہ کو بھی یاد کرتا ہو، لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہو، فیملی کا بھی خیال رکھتا ہو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہو، واک ایکسرسائز کرتا ہو. نہیں ہوتا ایسے. نور ان دیئر ایکشنز، نہ ہی اپنے اعمال میں وہ فری ہوتے ہیں. لائک اس، اگر ہم جائیں تو چلیں کسی دن سینما میں مووی دیکھ لی، کبھی کہیں پہ گھومنے چلے گئے، کہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کے دہی بلے کھا لیے، کہیں پہ برگر کھانے چلے گئے، یا مارکیٹ میں ویسی ونڈو شاپنگ کر لی. یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے. اینڈ نور ان دیئر ٹائمز، نہ ہی ان کے ٹائم ٹیبلز جو ہیں وہ اتنے ریلیکسڈ ہیں ہماری طرح کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے کام کرتے ہیں. لیکن جو پیپل ان گریٹ پلیس، وٹ دے ڈو از دے آر ایکچولی باؤنڈ بیکاز آف دیئر ٹائم ٹیبلز. انہیں پتہ ہے کہ صبح انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنا ہے، ان کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، پھر دن کو انہوں نے کوئی اناگوریشن کرنا ہے، لنچ جو ہے ان کا وہ کسی اور میٹنگ کے اندر ہے، پھر کوئی وزٹ آ رہا ہے اس کو ملنا ہے، پھر کہیں پہ جا کے کسی پلیس کو وزٹ کرنا ہے، ڈنر اپنی کیبنٹ کے ساتھ ہے، لیٹ نائٹ فری ہوں گے، کب سوئیں گے کب جاگیں گے کوئی پتہ نہیں. It is a strange desire to seek power and to lose liberty, or to seek power or others, or to lose power over man's self. کہ بڑی اسٹرینج ڈیزائر ہے انسان کی، کہ انسان طاقت تو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی لبرٹی کو بھی لوز کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہیں کہ دوسروں کے اوپر طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے اوپر سے طاقت کھو دینا چاہتا ہے. اینڈ ویری سمپل، جو گریٹ پلیس پہ لوگ ہیں وہ اپنی لبرٹی کھو دیتے ہیں، کیونکہ اپنے ایکشنز میں، اپنے بزنس میں، اپنے پرسنز میں، اپنے ٹائمز میں وہ آزاد نہیں ہیں. تو ان کے پاس لبرٹی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ پاور حاصل کرنے کے شوقین تھے، تو پاور انہیں مل گئی اینڈ ناؤ دے آر باؤنڈ. اور وہ دوسروں کے اوپر تو طاقت حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے اوپر سے ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو دینے کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے نہ طاقت ہے. The rising into a place is laborious, and by pains men come to greater pains. اور یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے اور بہت ریئلسٹک اور پریکٹیکل لائن ہے کہ بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، لیبر چاہیے ہوتی ہے کسی اونچی پلیس پہ پہنچنے کے لیے. اینڈ بائی پینس مین کم ٹو گریٹر پینس، اور جب انسان محنت کر کے تکالیف لے کے کوئی کسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو نئے پینز، گریٹر پینز، اس سے بھی زیادہ بڑے پینز اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی اگزامپل ہے کہ سم ٹائمز لائک اے پرسن ہو از لائک اسٹرائیونگ فار بینگ اے لیکچرر، کہ وہ کسی ڈگنیفائڈ پوزیشن پہ پہنچ جائے معاشرے میں. اس کے لیے آپ لوگ پی پی ایس سی کا ایگزام پاس کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے ایگزام پاس کرتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، انٹرویوز کی تیاری کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسے خرچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فی بھرتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، رات جاگتے ہیں، بہت آپ نے پین لیا. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ ان پینس کے ذریعے وہ سیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ہم نے پہلے کام کیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل محنت اب شروع ہوئی.
اصل مقابلہ اب شروع ہوا، اصل جو پینز ہے وہ اب ملیں گے، اب آپ باؤنڈ ہو جائیں گے، رسپانسبل ہو جائیں گے، آپ کو آپ فری نہیں ہیں، آپ نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ اپنے ایک اسکیجول کے حساب سے پہنچنا ہے، پڑھانا ہے. پہلے آپ آزاد تھے، جاگ لیتے تھے اپنی مرضی سے سوتے تھے، اب ویسا نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ تکلیف لیتے ہیں سیٹ لینے کے لیے، اور سیٹ پہ پہنچ کے مزید تکلیف میں آ جاتے ہیں. اینڈ اٹ از سم ٹائمز بیس، اور کئی دفعہ یہ بہت نیچ قسم کا کام ہوتا ہے، کیونکہ بائی انڈگنیٹیز مین کم ٹو ڈگنیٹیز. کیونکہ لوگ ان گلوریس مینرز کو یوز کرتے ہیں، انڈگنیفائڈ مینر کو یوز کرتے ہیں ڈگنیٹی لینے کے لیے. چیٹنگ کر لی، سفارش لڑا لی، فیورٹزم کروا لیا، کسی نیپوٹزم کرا لیا، کسی جگہ پہ پیسے دے کے کہیں پہ پہنچ گئے. تو یہ 2 نمبریاں جو انہوں نے کی، کس لیے؟ کہ وہ کسی ڈگنیفائڈ پوزیشن پہ آ جائیں. The standing is slippery and the regress is either a downfall or at least an eclipse, which is a melancholy thing. جب آپ بڑی پلیس پہ پہنچ جاتے ہیں تو اسٹینڈنگ از سلپری، پھر وہاں پہ کھڑے رہنا آپ کے لیے بڑا سلپری ہے. ایک بندہ پرائم منسٹر بن گیا، اب اسے اپنی فیم کو، اپنے نام کو، اپنی پارٹی کو، اپنے ملک کو، سب کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ بڑا ایک سلپری پوزیشن پہ ہے، تھوڑا سا ڈگمگائے گا تو گر جائے گا. اینڈ ریگریس، اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو یا تو وہ ایک ڈاؤن فال ہوگا اس کا، کہ اس کا کریئر ختم ہو جائے گا، اور ایٹ لیسٹ این ایکلپس، یا اس کی شخصیت کو، اس کی شہرت کو داغ لگ جائے گا، جو کہ ایک بڑی دکھی چیز ہے کہ ایک بندہ، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو. آگے لیٹن میں وہ کہتا ہے when a man feels that he is no longer what he was, he has no reason to live longer. اور ایک ایسا بندہ جو کہ کسی ایسی پوزیشن سے، پی ایم شپ سے، پریزیڈنٹ شپ سے نیچے آتا ہے، تو جب وہ فیل کرتا ہے کہ وہ نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا، تو اس کے اندر جینے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے والا پروٹوکول، گاڑیاں، عملہ، طاقت، وہ سب کچھ اس کے پاس جب نہیں رہتی تو وہ اس کے اندر سے جینے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے. اور یہی حال ہوتا ہے کرکٹرز کا، یہی حال ہوتا ہے فلم سٹارز کا، جب وہ ان کو ڈاؤن فال ہو جاتا ہے یا کلپس لگ جاتا ہے، جب وہ نیچے آ جاتے ہیں، ان سے آگے لوگ نکل جاتے ہیں، تو یہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. Nay, retirement cannot when they would, neither will they when it were a reason, but are impatient of privateness, even in age and sickness, which requires the shadow like old townsmen that will be sitting at the street door, though thereby they offer age to scorn. So وہ کہہ رہے rather جو ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو تب نہیں کرتے جب انہیں کرنا چاہیے تھا، یا جب اس کے لیے پراپر ریزن تھا، وقت تھا. They are always impatient of privateness. So وہ پرائیویٹنس، یعنی وہ اس چیز کو جو پبلک ڈیلنگ کے عادی ہوں، وہ جو جن کو تب بھی ریسٹ کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی ایج میں اپنی جابس پہ بھی ریسٹ نہیں کرتے، کیونکہ دے آر آل دا ٹائم میٹنگ پیپل، دے آر سراؤنڈیڈ بائی دا پیپل، اینڈ ایون وین دے ریٹائر دے فیل دا سیم تھنگ، دے وانٹ ٹو بی سراؤنڈیڈ بائی دا پیپل. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان اولڈ ٹاؤنس مین کی طرح دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آتے جاتے وہ ان کی ایج کے اوپر مذاق بناتے ہیں. سو بیسیکلی یہ وہ ٹائم جب انہیں شیڈو چاہیے، ریسٹ چاہیے، تب بھی ریسٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی جاب میں عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ امپیشنٹ ہوتے ہیں پرائیویٹنس کے. دے کی ناٹ سٹ alone, they're always with some company. Certainly great men had need to borrow other men's opinion to think themselves happy. کیونکہ جو گریٹ مین ہوتے ہیں بڑی پلیس پہ، وہ ہمیشہ لوگوں کی اپینین پہ چلتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. میں ایک بڑی پوزیشن پہ ہوں، کوئی آ کے میری ٹائی کو سلام کرے گا، کوئی آ کے میرے شوز کو سلام کرے گا، کوئی میری پینٹ کی تعریف کرے گا، کوئی میرے بالوں کی تعریف کرے گا، کوئی میرے کلر کی تعریف کرے گا. بے شک ایسا نہ ہو، لیکن چونکہ ان کا کام ہے، انہوں نے اپنا کام سنوارنا ہے میری تعریف کر کے. اور میں کیا کروں گا، میں ان کی اوپینینس کو اس حد تک اپنے سر پہ چڑھا لوں گا کہ میری اپنی ذات کے بارے میں اپنی رائے ماند پڑ جائے گی. For if they judge by their own feeling, they cannot find it. کہ اگر میں اسے جج کروں اپنی فیلنگ سے ذاتی، تو مجھے یہ تمام کوالٹیز اپنے آپ میں نہیں ملیں گی. But if they think with themselves what other men think of them, and that other men would feign as they are, then they are happy as it were by report. لیکن جب وہ سوچتے ہیں کہ اگلے بندے ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ اس پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں جس پوزیشن پہ یہ بیٹھے ہیں، تو یہ چیز، یہ احساس انہیں خوش کرتا ہے
when perhaps they find the contrary within. حالانکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, ایک بندے میں کوالٹی نہیں ہے, ایک باس بن گئے, لوگ اس کی تعریف کریں گے اور ان کی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوگا, حالانکہ اندر سے اس کو فیل ہوگا کہ شاید یہ اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے, لیکن اس کو سلام کیا جا رہا ہے, وہ سلام بیسیکلی اس کی سیٹ کو ہوتا ہے. For they are the first that find their own griefs, though they will be the last that find their own faults. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے غم کا سب سے پہلے اندازہ ہوتا ہے, لیکن اپنی غلطیوں کو سب سے اینڈ میں تسلیم کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے سب سے بڑے کرٹک ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, اور اپنے بہت بڑے وکیل ہوتے ہیں. زندگی تب ٹھیک ہوتی ہے جب ہم اپنے جج بن جائیں اور دوسروں کے وکیل بن جائیں. تو جو بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں لوگ, ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دکھ تو, اپنی پریشانی, اپنی محرومیاں تو انہیں نظر آتی ہیں, لیکن اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. Certainly men in great fortunes are strangers to themselves. اور وہ لوگ جو کہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں, they are known to the people but they are unknown to themselves. انہیں اپنی ذات کا نہیں پتا, انہیں نہیں پتا ان کے جسم میں کون سی بیماری چل رہی ہے, انہیں نہیں پتا کہ انہیں واک کرنی ہے, انہیں نہیں پتا انہیں نماز پڑھنی ہے. And while they are in puzzles of business, they have no time to tend their health either of body or mind. اور جب وہ دنیا کے کاموں میں, جھنجھٹوں میں پھنسے ہوتے ہیں, ان کے پاس نہ اپنی باڈی کی ہیلتھ کا ٹائم ہوتا ہے ٹیک کیئر کا, نہ مائنڈ کی. سو نہ فزیکلی ریسٹ کرتے ہیں, نہ مینٹلی ریسٹ کرتے ہیں, نہ جسم کو وہ ایکسرسائزز کرواتے ہیں یا ذہن کو جو کہ ضروری ہوتی ہیں. It is a sad fate for a man to die too well known to everybody else and still unknown to himself. ایک بندہ یعنی جو کہ دنیا میں بہت مشہور تھا, لیکن وہ مر گیا, لیکن وہ مرا کس طرح کہ اس کے اندر کوئی ایسی بیماری تھی جس کے بارے میں وہ لا علم رہا, اس نے کبھی اپنے آپ کو چیک ہی نہیں کیا, تو نہ کروانے کا اس کو ٹائم ملا. تو یہ بتا رہے کہ ایک بہت سیڈ فیٹ یہ ہے کہ ایک بندہ ایسے مرے کہ دنیا تو اسے جانتی ہو لیکن وہ اپنے آپ کو نہ جانتا ہو. اس کو ہم ریلیجس کونوٹیشن میں بھی لے سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مورالٹی پہ محنت نہیں کی, ڈیوینٹی پہ محنت نہیں کی, دین پہ محنت نہیں کی, لوگوں کے اندر گھرا رہا. In place there is license to do good and evil, whereof the latter is a curse. For evil in the best condition is not to will, the second not to can. لیکن اب دنیاوی سکسیس کا بتا رہا ہے, لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دنیاوی سکسیس میں ہوشیار رہنا چاہیے انسان کو تاکہ اس کی سیٹ برقرار رہے. وہ کہہ رہے کہ جب آپ گریٹ پلیس پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے, آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں, برا بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو برا کام ہے وہ ایک کرس ہے. کیونکہ جو ایول کے لیے بیسٹ کنڈیشن تو ہے کہ ناٹ ٹو ول, کہ آپ نہ چاہیں کہ آپ برا کام کریں, اور سیکنڈ ہے ناٹ ٹو کین, کہ آپ کر نہ سکیں, یعنی آپ کے ہاتھ بندھے ہوں, آپ رشوت لے ہی نہ سکیں. وہ کہہ رہے دونوں چیزیں اچھی ہیں تاکہ ان دونوں کی وجہ سے آپ کے اس پوزیشن کے اوپر زوال نہیں آئے گا. بٹ پاور ٹو ڈو گڈ از ٹرو اینڈ لافل اینڈ آف اسپائرنگ. لیکن اچھا چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو کہ آپ اچھا کام کر سکیں اور کریں بھی لافل ہو کے. For good thoughts, though God accepts them, yet towards men are little better than good dreams, except they be put in act. لیکن اگر آپ اچھے کام صرف سوچتے ہیں, کرتے نہیں, اگرچہ خدا نیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کے لیے وہ صرف اچھے ڈریمز یا اچھے خواب دکھانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان اچھے کاموں کو پریکٹس میں نہ لے کے آئیں. And that cannot be without power and place. اور پاور اور پلیس کے بغیر یہ کام کرنا مشکل ہے. As a vantage and commanding ground, جو کہ آپ کو کمانڈنگ گراؤنڈ دیتا ہے, آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے کوئی ٹاسک کو کیری آن کرنے کا. Merit and good works is the end of man's motion, and conscience of the same is accomplishment of man's rest. یعنی کوئی اچھے کام اگر آپ کرتے ہیں, میرٹس رکھتے ہیں, گڈ کام, گڈ ورکس کرتے ہیں, تو یہ ایک انسان کی جو ایک اس کا ٹائم تھا جو اس نے گزارا, اس کا ایک اچھا اینڈ ہے. اور اس چیز کا احساس جو ہے وہ انسان کو بڑا سکون دیتا ہے اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. 4 o'clock. For a man can be partaker of God's theatre, he shall likewise be partaker of God's rest. جس طرح خدا نے دنیا بنائی, خدا نے پھر اس کے بعد ایک دن کہا جاتا ہے کہ وہ ریسٹ کیا, یعنی یہ بائی ببلک اس ریفرنس کے اندر ہے. سو وہ کہہ رہے کہ انسان کو بھی اسی طرح محنت کرنی چاہیے اچھے کاموں میں, اور ایک دن پھر اس میں اینڈ میں اسے ریسٹ کرنا چاہیے سکون سے کہ میں نے بہت اچھا بنا لیا. And God turned to look upon the works which his hands had made and saw that all were good. And then at Sabbath, so Sabbath ریسٹ ڈے تھا, اس سے پہلے خدا نے ہر چیز بنائی اور دیکھا کہ سب کچھ بہت بہترین بن گیا. یہ ببلیکل ریفرنس ہے. پھر وہ کہہ رہے کہ اپنی پلیس میں ڈیوٹی آپ کو کیسے کرنی ہے. سو ان دا ڈسچارج آف thy place set before thee the best examples, for imitation is the globe of precepts. تو جب آپ کسی جاب پہ آتے ہیں, آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے, تو وہاں پہ بہترین کام یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں, آپ
اپنی ڈیوٹی کو ڈسچارج کرنے میں یا اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے میں اچھی ایگزامپلس اپنے سامنے رکھیں. یعنی وہ لوگ جو آپ سے پہلے اس جگہ پہ تھے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھی ایگزامپلس چھوڑی، ان کو فالو کریں، کیونکہ ان کو امیٹیشن کرنا، ان کو فالو کرنا، وہ آپ کی پرسپشن کو بہتر بناتا ہے. And after a time set before thee thine own example. اور پھر اس کے بعد اپنی ایگزامپل اپنے سامنے رکھیں. And examine thyself strictly whether thou didst not best at first. اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ آپ سے شروع میں کیا غلطیاں ہوئیں یا کیا چیزیں آپ نے صحیح نہیں کی جو بعد میں ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی اپنا محاسبہ ایک اچھی پوزیشن پہ جا کے ضرور کرتے رہنا چاہیے. Neglect not also the examples of those that have carried themselves ill in the same place. اور ان لوگوں کو بھی نیگلیکٹ نہ کریں جو آپ سے پہلے آپ کی پوزیشن پہ تھے، جو آپ سے پہلے اس سیٹ پہ تھے، اور جنہوں نے اس سے پہلے اس سیٹ کا غلط فائدہ اٹھایا. یعنی ایک پی ایم بنتا ہے تو وہ اس جگہ پہ آ کے پہلے جو ہے اچھے لوگوں کے ایگزامپل اپنے سامنے رکھے، پھر اپنا محاسبہ کرے، اور پھر ان لوگوں کو بھی نیگلیکٹ نہ کرے جو اس سے پہلے پی ایم تھے لیکن کرپشن کی انہوں نے، تو وہ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھے. Not to set off thyself by taxing their memory, but to direct thyself what to avoid. آپ نے اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے، کیسے کرتے رہے. آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ان نے کیا چیزیں ایسی تھیں جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ریفارم therefore without bravery or scandal of former times and persons. سو اپنے آپ کو ریفارم کریں. بہت زیادہ بولڈ ہونے کی، اسکینڈلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پہلے لوگ تھے یا پہلے وقتوں میں لوگوں نے کیا. But yet set it down to thyself as well to create good precedents as to follow them. اپنے مثال رکھیں، اپنی مثال قائم کریں، اچھی مثال چھوڑیں تاکہ ان کو فالو کیا جائے. Reduce things to the first institution and observe wherein and how they have degenerate. جو غلط کام تھے پچھلی حکومت کے، اگر ایک پی ایم بنے تو وہ پچھلی حکومت کے غلط کام دیکھے اور ان کاموں کو اسی حکومت تک ریڈیوس کر دے، انہیں آگے نہ چلنے دے، اور یہ دیکھے کہ وہ کیسے جو ہیں ڈی جنریٹ ہوئے، کس طرح ختم ہوئی وہ حکومت، کس طرح ان میں خرابیاں آئیں. But yes, yet ask counsel of both times. دونوں وقتوں سے مشورہ ضرور لیں. Of ancient times, what is best, کہ کیا بہترین کیا انہوں نے، اینڈ آف دا لیٹر ٹائم وٹ از فٹیسٹ، اور آج کل کے ٹائم میں دیکھیں کہ کیا بہترین ہے جو ہونا چاہیے. یعنی پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے حکومتوں میں کیا ہوا کہ سڑکیں بنی، پل بنے، ہونا چاہیے تھا، اچھی بات ہے، لیکن اب کیا تعلیم پہ توجہ دینی ہے تو اب توجہ تعلیم پہ ہونی چاہیے. سیک ٹو میک دائی کورس ریگولر. اپنا جو کام ہے، اپنی جو ایک چال چلن ہے اپنے آفس میں، اپنا جو آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اسے ریگولر رکھیں. That men may know beforehand what they may expect. تاکہ آپ کے جو ورکرز ہیں انہیں پہلے ہی پتا ہو کہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ٹائم پہ آتا ہے تو وہ ٹائم پہ ہی آئے تاکہ ورکرز کو پتا وہ ٹائم پہ آتا ہے اور انہیں بھی ٹائم پہ آنا ہے. ایک بندہ جو ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کمپرومائز نہ کرے تاکہ سب کو پتا ہو کہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک بندہ رشوت نہیں لیتا تو وہ کبھی بھی رشوت نہ لے تاکہ ورکرز کو پتا ہو، ساتھ والوں کو، کہ یہاں پہ رشوت نہیں چلے گی. But be not too positive and peremptory, and express thyself well when thou digressed from thy rule. وغیرہ. لیکن اس چیز کو زیادہ سر پہ نہ چڑھائیں اور اس چیز کو اتنا تھوڑا سا فلیکسیبل رکھیں کہ جب آپ اپنے رول سے ڈائگریس کریں تو اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیں. اسی طرح کہ ایک بندہ جو ہے، ایک پرنسپل ہے کسی ادارے کا، وہ کسی بچے کو لیٹ ایڈمیشن نہیں دیتا اور پورے عملے کو پتہ ہے کہ لیٹ ایڈمیشن نہیں ملے گا، سارا کلریکل آفس، ٹیچنگ آفس، سب کو پتہ ہے کہ یہ لیٹ ایڈمیشن نہیں ہے، لیکن ایک دن وہ لیٹ ایڈمیشن دے دیتا ہے تو سب کے مائنڈ میں آئے گا کہ شاید اس نے پیسے لیے یا انفلوئنس تھا یا فیوریٹزم، نیپوٹزم، کوئی رشوت ہوئی. تو اس کے لیے اسے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسپریس کر دے، کلیئر کر دے جو بھی ریزن تھے. فار ایگزامپل کوئی بندہ تھا جو کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسے ایڈمیشن دے دیا. تو یہ چیزیں کلیئر کر دے کہ بھائی یہ ریزن ہے جس وجہ سے میں نے اپنے کورس سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا. پرزرو دا رائٹ آف دائی پلیس. اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے اس کے. بٹ اسٹرے ناٹ کوسچنز آف جیورسڈکشن. لیکن جو جورسڈکشن ہے، جو کہ جہاں پہ آپ کی ایک حد ہے کام کرنے کی، سو اس میں کوئی کوشچن جو ہے رائز نہ ہونے دیں.
and rather assume the right in silence and de facto. De facto, de jure, दो words on Latin के. So de facto means real and de jure means एक apparent, जिस तरह पाकिस्तान में president जो parliamentary system में de jure होता है यानी बराए नाम, असल de facto होता है उसमें prime minister. So वो कह रहे हैं कि अपना right और अपना power जो है उसे silently use करते जाएं. Then voice it with claim and challenges. बजाय इसके कि आप लोगों को बताते रहें कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. Preserve likewise the rights of inferior places. वो जो अपने साथ काम कर रहे हैं नीचे आपका अमला, उनका भी ख्याल रखें, उनके rights का ख्याल रखें. And think it more honor to direct in chief than to be busy in all. सबके साथ बिजी होने से बेहतर है आप उनको प्रॉपरली डायरेक्ट करें, यानी टीम लीडर बने, प्रॉपरली उनको साथ लेके चलें, उनको लीड करें, उनको साथ साथ गाइड करें. Embrace and invite helps and advice touching the execution of thy place. लोगों की हेल्प ज़रूर लें, लोगों की मशवरे ज़रूर लें अपनी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए. And do not drive away such as bring information as matters, but accept of them in good part. और जो लोग आपके पास आते हैं इन्फॉर्मेशन लेके, जो बीच के हवाले से आपको लोगों की बदखुइयाँ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उनको भगाएं ना, लेकिन उनका जो अच्छी चीज़ वो आपको बता रहे हैं वो एक्सेप्ट करें. फॉर एग्जांपल एक कंप्लेन अगर जेन्युइन लगती है तो उस पर वाकई एक्शन लें, लेकिन ऐसे लोगों को सर पे ना चढ़ाएं. तो वो ये कह रहे कि आप जो हैं लोगों को इनवाइट भी करें, उनसे मशवरे भी लें, और यानी जिस तरह हम इमरान खान के बारे में कहते हैं कि ही वॉज अ गुड लीडर, ही वॉज एन ऑनेस्ट लीडर, लेकिन उसके साथियों ने उसको ख़राब किया. सो उस इंसान को जो है अपना आप देखना चाहिए, अपना सिलसिला देखना चाहिए और उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों के अंदर लोगों को भी साथ लेके चले, लेकिन उसके अंदर अपनी जो सैनिटी है उसको भी यूज़ करे. फिर वो बता रहे कि अथॉरिटी पे बैठ के किस तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं. वो कह रहे जी वॉइसेस ऑफ अथॉरिटी आर चीफली फॉर 4 तरह के मसाइल होते हैं: डिलेज, करप्शंस, रफनेस एंड फैसिलिटी. डिले, टालना, लेट करना काम को, करप्शन, रफनेस, एक बड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, एंड फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा ओवर वेलकमिंग होना. फॉर डिलेज गिव ईजी एक्सेस. लोगों को ईजी एक्सेस दें डिलेज को ख़त्म करने के लिए, ताकि एक जो उनकी फ़ाइल है वो एक ही टेबल पे ना पड़ी रहे. कीप टाइम्स अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, टोकन सिस्टम होना चाहिए. Go through with that which is in hand and interlace not the business of necessity but of necessity. उस पहले काम को पहले करें और उसमें मिक्स ना करें किसी और काम को, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सो इस तरह काम क्या होगा, डिले नहीं होगा. जब आप पहली चीज़ को एक तरतीब से लेके चलेंगे, तरतीब से काम होगा और जो चीज़ पहले उसको पहले फोकस किया जाएगा तो डिले नहीं होगा. करप्शन के लिए do not bind thine own hands thy servants' hands from taking, but bind the hands of suitors also from offering. करप्शन के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ अपने हाथ या अपने अमले के हाथ ना बांधे, बल्कि उन लोगों के भी हाथ बांधे जो कि ऑफ़र करते हैं, ताकि कोई ऑफ़र करने के काबिल न रहे. कोई ऐसी मिसाल बनाए, कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि रिश्वत देने वाले के ऊपर भी जो है दफ़ा लगेगी, उसको भी सज़ा मिलेगी, लेने वाले तो बहुत दूर की बात है. तो ये एक चीज़ बड़ा रोल प्ले करेगी. For integrity used doth the one, but integrity professed, and with the manifest detestation of bribery doth the other. So, integrity profess करने के लिए ज़रूरी है कि एक bribery की manifest detestation होनी चाहिए. आप खुद नफ़रत करें और उस चीज़ को profess करें कि ये चीज़ ना मुझे पसंद है, ना मैं होने दूंगा यहाँ पे. And avoid not only the fault but the suspicion. Or whosoever is found variable and changes manifestly without manifest cause gives suspicion of corruption. वही जो मैंने एग्जांपल दी, प्रिंसिपल एडमिशन देता है स्कूल में, तो लोगों के अंदर सस्पिशन होगा कि आज अपने अपने टास्क से वेरिएबल है, अपने टास्क से फिरा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, करप्शन होगी. तो चाहिए कि अगर आप अपने किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिससे आपको हटना पड़ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप उधर अपना मैनिफेस्ट कॉज दें, यानी अपने कॉज को एक्सप्रेस करें कि ये रीज़न है जिस वजह से मैं अपने कोर्स चेंज किया, ताकि लोग आप पे शक ना करें, लोग आप पे करप्शन का इल्ज़ाम ना लगाएं. Therefore always when thou changes thy opinion or course, profess it plainly and declare it together with the reasons that move thee to change. तो प्रिंसिपल को चाहिए कि वो इस मौके पे क्या करे,
یعنی جو میں نے مثال دی کہ وہ جب بھی اپنا اوپینین یا کورس چینج کرے وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے سے ڈکلیئر کرے، پروفیس کرے اور ریزن بتائے کہ کس وجہ سے اس نے اس بچے کو ایڈمیشن دیا، کیا ریزنز تھے، تاکہ کوئی اس پہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس سے وہ یعنی اس نے اس چیز میں پیسہ لیا یا کوئی 2 نمبری کی. اینڈ ڈو ناٹ تھنک ٹو اسٹیل اٹ. اور یہ ریزن لوگوں سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ چھپا لیتے ہیں کہ میں باس ہوں، میں جو مرضی کروں. نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. A servant or favorite, if he be inward, and no other apparent cause of esteem is commonly thought, but a byway too close of corruption. یعنی ایک سرونٹ اور ایک فیوریٹ اگر ملازم ہے آپ کا، لوگوں کے اکثر ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اور کوئی اسٹیم کا باعث یعنی کوئی ریزن نہیں بنتی، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے پروموشن ملے، یا وہ اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، اور اسٹل اگر اسے کوئی اس طرح کی پروموشن دی جاتی ہے، تو یہ چیز بھی کرپشن کا باعث بن سکتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ فیوریٹزم کیا آپ نے. فار رفنس، اور یہ جو اسٹرکٹ ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہہ رہے اٹ از نیڈ لیس کاز آف ڈسکانٹینٹ. یہ تو ڈسکانٹینٹ کا ایک غیر ضروری سی وجہ ہے، کیونکہ سیویریٹی بریڈتھ فیئر بٹ رفنس بریڈتھ ہیٹ. سیویریٹی یعنی سختی، شدت. اگر آپ کے لہجے کے اندر سختی ہے، شدت ہے، غصہ ہے، اس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. لیکن رفنس ہے آپ کے اندر کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی بہت غلط ہے، آپ ٹونٹس کرتے ہو، آپ لوگوں کو تانے مارتے ہو، تو اس سے نفرت پیدا ہوگی. یعنی غصے سے، ڈانٹ سے فیئر پیدا ہوگا، لیکن اس طرح رفنس سے لوگوں کے اندر ہیٹ پیدا ہوگی جو زیادہ خطرناک ہے. Even reproofs from authority ought to be grave and not taunting. اور authority جو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے اس کی وہ سیریس ہونی چاہیے، لیکن taunting نہیں ہونی چاہیے. And as for facilities, it is worse than bribery. اور لوگوں کو ویلکمنگ ہونا، اوور ویلکمنگ، وہ تو برائبری سے بھی ورس ہے، کیونکہ برائبس کم بٹ ناؤ اینڈ دین. یہ روز نہیں ملتی ہیں آپ کو رشوتیں. بٹ if importunity or idle respect leads a man, he shall never be without. اور لیکن اگر ایک انسان کے دل میں جو ہے ایک جو فلیٹرنگ قسم کا ایٹیٹیوڈ اور اس طرح کے لوگوں کو وہ جگہ دے دے، تو وہ ان کی فلیٹری سنے بغیر کبھی رہ نہیں سکتا. And as Solomon said, to respect persons is not good, for such a man will transgress for a piece of bread. لوگوں کو بے جا رسپیکٹ دینا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایسا بندہ صرف ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے قانون سے ہٹے گا. کیونکہ جب آپ لوگوں کو دوست بنا لو گے، ان کو بہت زیادہ ان کی فلیٹری سنو گے، ہمیشہ ان کی باتوں سے خوش رہو گے، تو ان کے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. It is most true that was anciently spoken. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو، اور بڑی سچی بات ہے جو بتائی جاتی ہے. A place showeth the man. کہ ایک جگہ پہ پہنچ کے، ایک اونچی جگہ پہ پہنچ کے پتہ لگتا ہے انسان کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے. And it showed some to better and some to worse. کچھ لوگوں کی اچھائی سامنے آتی ہے اور کچھ لوگوں کی برائی سامنے آتی ہے. جس حضرت علی نے کہا کہ دولت، طاقت، شہرت ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو انسان کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اسے کوئی پلیس ملتی ہے. So, a man whom everybody would have thought fit for empire if he had not been an emperor. کہ ہر اس بندے کو لوگ ایمپرر بننے کے لیے فٹ سمجھتے ہیں جب تک اسے ایمپررشپ یا امپائر نہیں ملتی. اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ کس قابل تھا. Said Tacitus of Galba, but of Vespasian he said. پہلی بات اس نے یہ جو ہسٹورین تھا اس نے گالبا کے ٹیکٹس کے بارے میں کی، لیکن پھر ویسپیزین کے بارے میں اس نے کہا کہ he was the only emperor whom the profession of power changed for the better. کہ وہ ایک واحد بندہ تھا جس کو میں نے دیکھا، اور جس کو یعنی ویسپیزین کون تھا؟ he was a Roman emperor، اور 69 AD سے 79 AD تک یہ رہا. 4th اور لاسٹ emperor تھا جس نے ان 4 مین emperors کے دور میں رین کیا. سو یہ جو ہے یہ اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور he was the only person جس کو طاقت نے بہتر بنایا، جس کو پوزیشن نے بہتر بنایا. یعنی باقی سب لوگ جو تھے وہ کرپٹ ہو گئے، یہ تھا جو کہ بہتر رہا. Though the one was meant of sufficiency and other of manners and affection, and it is assured sign of worthy and generous spirit whom honor amends. جو پہلا تھا اسے جو ہے اس چیز کی یعنی he was meant for sufficiency، جو اس کو ملا وہ اس کو لگا کہ اس کے لیے بہت ہے اور وہ اس میں کھو گیا. لیکن جو دوسرا تھا اس نے اس چیز کو، اس کے مینرز اور افیکشنز امپروو ہوئے اور وہ بہتر ہوا لوگوں کے اندر. اور وہی بندہ بہتر ہے جس کو آنر ملے، عزت ملے، تو وہ جھک جائے، نہ کہ وہ بہت زیادہ
اپنے آپ کو مغرور سمجھنا شروع کر دے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو اگر آپ نے جاننا ہے تو اسے عزت دیں. اگر تو وہ مغرور ہو گیا تو وہ کم ظرف ہے, لیکن اگر وہ ہمبل ہو گیا تو وہ اعلیٰ ظرف ہے. For honor is or should be the place of virtue, as in natural things move violently to their place and calmly in their place. So virtue and ambition is violent and authority is settled and calm. کہہ رہے کہ آنر جو ہے وہ ورچو کے پلیس پہ ہونی چاہیے, اور جس طرح نیچرل چیزیں وہ موو کرتی ہیں وائلنٹلی اپنی پلیس پہ, اور جب اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں تو کام ہو جاتی ہیں. جیسے سیلاب آ رہا ہے تو جب وہ بند ٹوٹے گا تو وہ جب پانی نکلے گا بڑا وائلنٹلی نکلے گا, لیکن جب وہ دریاؤں میں جائے گا تو وہ کام ہو جائے گا. وہ دریا سمندر میں جائیں گے مزید کام ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے اسی طرح جو وائلنٹ ہے, جو ورچو ہے ایمبیشن میں, یعنی کسی ایمبیشن کو حاصل کرنے میں, کوئی پلیس کو حاصل کرنے میں وائلنٹ ہے, کہ آپ محنت کرتے ہیں, سر توڑ جان مارتے ہیں, تو وہ اس کو ایک طرح سے وائلنس کہہ رہا ہے. لیکن وین یو گیٹ اتھارٹی یو گیٹ سیٹلڈ اینڈ کام, یہاں پہ آ کے پھر وہ وائلنس برقرار نہیں رہنا چاہیے. آل رائزنگ ٹو گریٹ پلیسز بائی اے وائنڈنگ اسٹیئر, اور جو گریٹ پلیسز پہ جانا ہے یہ ایک بالکل بل کھاتا سانپ سیڑھی کا راستہ ہے. اینڈ اف دیر بی فریکشنز, اور اگر بیچ میں فرقہ بندیاں ہیں, بیچ میں بہت زیادہ گروپنگ ہے, اٹ از گڈ ٹو سائڈ اے مین سیلف وائل ہی از ان رائزنگ اینڈ ٹو بیلنس ہمسیلف وین ہی از پلیسڈ. تو بجائے اس کے کہ آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہو, آپ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ کے اوپر جاتے رہیں جب تک کہ آپ اپنی پوزیشن پہ نہیں پہنچ جاتے, اور اوپر جا کے اپنے آپ کو پراپرلی بیلنس کر لیں, یعنی وہاں جا کے بھی کسی گروپ کا حصہ نہ بنے, اپنے آپ کو ایک سب کے ساتھ برابر رکھیں. لوگ ہوتے ہیں جو بڑی پلیس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کوئی نہ کوئی ایک گروپنگ ہوتی ہے. وہ گروپنگ پروفیشنلی کئی دفعہ بڑا نقصان بھی دیتی ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لائک برڈس آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, اور اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو وہ کہہ رہے کہ آپ کو گروپس بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی پوزیشن پہ نہیں پہنچتے. ہاں, ونس یو اچیو یور پوزیشن دین یو کین بی گڈ, بٹ ناٹ ٹو ون گروپ, ٹو ایوری ون. یوز دا میموری آف تھائی پریڈیسیسر فیئرلی اینڈ ٹینڈرلی, اور اپنے سے پہلے والوں کی میموری کو فیئرلی اور ٹینڈرلی یاد رکھیں. فار اف thou dost not it is a debt that will sure be paid when thou art gone, ورنہ یہ قرضہ ہوگا جو کہ آپ کے جانے کے بعد ادا ہوگا, کیونکہ آپ نے ان کے میموری سے لیسن نہیں لیا, تو اس کی وجہ سے آپ کا بھی ڈاؤن فال پاسبل ہوا. If thou have colleagues, respect them, اور اگر آپ کے ساتھی ہیں کام کرنے والے co-workers, ان کی رسپیکٹ کریں. And rather call them when they look not for it, then exclude them when they have a reason to look to be called. بجائے اس کے کہ آپ انہیں اگنور کریں اس موقع پہ جب ان کو لگتا ہے کہ انہیں اگنور نہیں کیا جانا چاہیے, انوائٹ کیا جانا چاہیے. آپ ان کو تب بھی انوائٹ کریں جب وہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہے, یعنی آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, تو اگر آپ کی شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس پہ تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ انہیں بلائیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو انہیں عزت دینی چاہیے, ان کو بلانا چاہیے ایسے موقعوں پہ جب وہ آپ سے ایکسپیکٹ نہ بھی کر رہے ہوں, کیونکہ آپ کا کام ان کی وجہ سے چل رہا ہے. دے آر ہیلپنگ یو آؤٹ. Be not too sensible or too remembering of thy place in conversation and private matters to suitors. اور جب آپ اپنے گاہکوں سے ملتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کلائنٹ سے ملتے ہیں, یا کسی عام پبلک سے ملتے ہیں ایک گریٹ پلیس پہ ہونے کے باوجود اپنی پرائیویٹ لائف میں, تو پھر اپنی سیٹ کے بارے میں کانشیس نہ ہو, پھر اپنی پوزیشن کے بارے میں کانشیس نہ ہو. بٹ لیٹ اٹ رادر بی سیڈ, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ when he sits in place he is another man, کہ جب یہ جاب پہ ہوتا ہے تو بالکل ڈفرینٹ بندہ ہوتا ہے. یعنی جاب پہ آپ کو بالکل پروفیشنل بیہیو کرنا چاہیے, کوئی دوستی یاری فیوریٹزم نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے, جو ہے نا پیورلی ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہاں پہ. لیکن جب آپ گھر پہ لوگوں سے ملیں یا پرائیویٹلی ملیں تو بالکل آپ اس طرح ہوں جو کہ آپ کا ایک ذاتی روپ ہے, تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ جب نوکری پہ ہوتا ہے تو ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اس کی ذاتی زندگی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے, لائک آئی ریمبر مائی فادر وین ہی واز وائس پرنسپل ان دا اسکول ایف جی اسکول ویر آئی واز اسٹڈنگ, تو دن کو مجھے اسکول ٹائم میں ان سے بہت ڈر لگتا تھا, بیکاز ہی واز ناٹ بہیونگ لائک مائی فادر ایٹ آل, ہی واز بہیونگ لائک وائس پرنسپل. تو گھر میں آ کے جو لاڈ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, لیکن اسکول میں ہمت نہیں پڑتی تھی ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو دس از اے ریزن دیٹ اے مین شوڈ لیو, کہ اس کی پروفیشنل لائف کبھی بھی ڈسٹرب نہ ہو ایسے کاموں سے. سو دس واز آف گریٹ پلیس مائی فیوریٹ ایسے فرام دا ایسیز آف فرانسس بیکن. آئی ہوپ آپ کو بھی یہ پسند آیا ہوگا, کیونکہ یہ بہت ساری اس میں باتیں ایسی ہیں جو کہ پروفیشنل لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں. سو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا.